تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سننے والا، جاننے والا، نہایت بردبار، عظمت والا ہے، جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے فضل و احسان پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو نہایت کریم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں، سلامتی اور برکتوں کا نزول فرمائے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور متقی و پرہیزگار صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، انسان کا اپنے پروردگار کے ہاں کمال حاصل کرنے اور اپنے خالق کے نزدیک بلند درجے پر فائز ہونے کا دار و مدار اس کی عبادت کرنے اور اس کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے پر ہے، اور انسان اسی قدر بھلائیاں حاصل کرتا ہے، بلند درجات تک پہنچتا ہے، برائیوں اور ناپسندیدہ امور سے محفوظ رہتا ہے، جس قدر وہ اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو اسے سزائیں ملتی ہیں برائیوں، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو بھلائیاں اسے چھوٹ جاتی ہیں وہ اسی قدر ہی ہوتی ہیں جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی برتتا ہے، مخلوق کو نفع پہنچانے میں لاپرواہی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی مدح و ستائش کی ہے جو حقوق الہیہ کو بخوبی انجام دیتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند مقامات پر فائز نیکوکاروں کے اوصاف یوں بیان فرمائے: وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔ اور مزید فرمایا: جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے لیے ایک نفع بخش فریضہ ہے جو مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام کی عظیم خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں شامل کر دیا ہے، جسے مسلمان ثواب کی امید سے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پانے کی غرض سے ادا کرتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کو تباہی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، یہ برکتوں کے زوال کو روکنے کا باعث اور فقراء و مساکین کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح وہ لوگ صاحب مال کے لیے خیر و برکت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دل کو
بخل اور کنجوسی جیسے مہلک امراض سے پاک کرتی ہے۔ یہ دلوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی خطرناک بیماریوں میں سے ہے، جو دل کو ہلاکت کی گہری کھائیوں میں پھینک دیتی ہیں اور دنیا کی محبت اور حرص میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور یہی گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، بخل سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا۔ زکوٰۃ معاشرے سے دلوں کی کدورت، کینہ کپٹ، حسد اور بغض کو دور کرتی ہے اور رحمت، ہمدردی، باہمی تعاون، نصرت و مدد اور محبت کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ کو لازم کیا ہے جو غریبوں کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے لوگوں کے درمیان تقسیم رزق میں فرق رکھا ہے تاکہ وہ کاموں اور پیشوں میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ جب تک لوگوں میں یہ تفریق قائم رہے گی تب تک وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے۔ اسلام نے حقوق کو واضح کر دیا، ٹوٹے دلوں کو جوڑا، محروموں کو دیا، کمزوروں کا سہارا بنا اور مسلم معاشرے میں افراد کے لیے برابر مواقع فراہم کیے تاکہ مسلمان اس محتاجی اور ذلت سے بچ سکے جو دلوں کو بگاڑ دیتی ہے اور لوگوں کے مزاج بدل دیتی ہے۔ اگر مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو تباہ کن نظریات و فلسفے اگر مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو تباہ کن نظریات و فلسفے، خبیث اور گندے سرمایہ دارانہ نظام کی برائیاں ان میں سرایت کبھی نہیں کر سکیں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فقیر، مسکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، نو مسلموں کی دلجوئی، غلاموں کی آزادی، قرض داروں کی مدد، اللہ کے راستے میں خرچ اور مسافروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی تقسیم کسی انسان کے اختیار میں نہیں دی، اور نہ ہی زکوٰۃ والدین، اولاد یا ان لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے جن کی کفالت انسان پر لازم ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ سونے چاندی، مویشیوں، جانوروں، تجارتی سامان، زمینی پیداوار، معدنیات اور زمین سے نکالے والی جانے والی قیمتی دھاتوں پر فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ سونے کا نصاب 20 مسکال یعنی 85 گرام بنے گا، جو سعودی کرنسی میں 11 جنیح یعنی خالص سونے کے سکے سعودی کرنسی میں، اور 3/7واں حصہ جنیح کے برابر بنتے ہیں، جبکہ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 56 ریال چاندی کے سکے کے برابر ہے۔ اس میں یا کسی بھی کرنسی میں جو اس کی مالیت کے برابر ہو 1/4 عشر یعنی 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ ہے جن میں 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ گائے کا نصاب 30 ہے، گائے کا نصاب 30 ہے جن میں 1 سال کا بچڑا یا بچڑی دینا لازم ہوگا۔ بکریوں کا نصاب 40 ہے جن میں 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دینی ہوگی۔ پھر جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو فرض زکوٰۃ میں بھی اضافہ ہوگا، جیسا کہ فقہی مسائل میں تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہو چکا ہے، کیا جا چکا ہے، بشرطے کہ وہ جانور بغیر خریدے چارے پر چرنے والے ہوں۔ تجارتی سامان کی قیمت سال مکمل ہونے پر لگائی جائے گی اور اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو 10واں حصہ واجب ہوگا، اور اگر وہ پانی دینے کے آلات سے سیراب کی گئی ہو تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا ہوگا۔
मादनियात, तेल और ज़मीन से निकाली जाने वाली कीमती अशिया पर भी ज़कात वाजिब होगी, और उनमें से भी 2.5% ज़कात देना वाजिब है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि वह ज़कात के तफसीली अहकामात के बारे में उलमाए किराम से दरियाफ्त करे, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से सब दोष हो सके और अपने माल को आफात और मसाइब से महफूज रख सके। जिस शख्स ने ज़कात की अदायगी में सुस्ती बरती तो उसका माल दुनिया और आखिरत में उसके लिए अजाब बन जाएगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सो तुझे न उनके अमवाल भले मालूम हो और ना ही उनके औलाद। अल्लाह तो यही चाहता है कि उन्हें उनके जरिए दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और उनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफिर हो। और बुखारी और मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी खजाने का मालिक नहीं जो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, मगर उसके खजाने को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसकी तख्तियां बनाई जाएंगी और उनसे उसके दोनों पहलुओं और पेशानी को दागा जाएगा, हत्ता कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमा देगा। यह उस दिन में होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। फिर उसे जन्नत या जहन्नम की तरफ उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा, और कोई भी ऊंटों का मालिक नहीं जो उनकी ज़कात अदा नहीं करता, मगर उसे उन ऊंटों के सामने वसी चटियल मैदान में लिटा दिया जाएगा, जबकि वो ऊंट तादाद और जिसामत में जितने ज्यादा से ज्यादा वाफिर थे, इस हालत में होंगे कि वो उसके ऊपर दौड़ लगाएंगे। जब भी उनमें आखिरी ऊंट गुजरेगा, पहला ऊंट उस पर दोबारा लाया जाएगा, हत्ता कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमा देगा। ये एक ऐसे दिन में होगा जो 50,000 साल के बराबर होगा। फिर उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और जो भी बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता है, तो वो वाफिर तरीन हालत में जिसमें वो थी, वो बकरियां उसके सामने एक वसी और रीचट के मैदान में उसे उनके सामने भी लिटा दिया जाएगा। वो उसे अपनी खुरियों से रोंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। उनमें ना कोई मुड़े सींगों वाली होगी और ना बगैर सींगों के। जब भी आखिरी बकरी गुजरेगी, उसी वक्त पहली दोबारा लौट आएगी, हत्ता कि अल्लाह ताला एक ऐसे दिन में जो 50,000 साल के बराबर होगा, अपने बंदों के दरमियान फैसला कर देगा। फिर उसे जन्नत या दोज़ख की तरफ उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर उसे जन्नत या दोज़ख की तरफ उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुसलमानों, तुम माह रमजान में हो, और ये एक वसी और अरीज, उनके सामने एक वसी और अरीज चटियल मैदान में होगा। वो उसे अपने खुरों से रोंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। उनमें ना कोई मुड़े सीने वाले हैं। मुसलमानों, तुम माह रमजान में हो, लिहाजा ज़कात देकर और खैर के कामों में खर्च करके अपने मालों को पाक कर लो। अल्लाह ताला तुम्हारे मालों, औलादों में, पेशों में बरकत नाजिल करेगा और नेमतों वाली जन्नतों में तुम्हें बुलंद दर्जात अता फरमाएगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। कह दीजिए, बेशक मेरा रब रिस्क फराख करता है अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है, और उसके लिए तंग कर देता है, और तुम जो भी चीज खर्च करते हो तो वो उसकी जगह और दे देता है। वो सब रिस्क देने वालों से बेहतर है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बायस बरकत बनाए, हमें इसकी आयात और हिकमत वाले जिक्र से नफ़ा पहुंचाए। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से अपने लिए और आप सबके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम सब भी उससे इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसके हाथ में सारी भलाइयाँ हैं, जो नेकियों से नवाजता है और जो बुराइयों और बुरे आमाल को दूर करता है। मैं उसी की हम्द व सना बयान करता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ उन नेमतों पर जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते। नेक अमाल अंजाम देने पर सिर्फ हमारा रब ही मदद करता है और बुराइयों से वही बचाता है। अल्लाह ताला बहुत बहुत ही बाबरकत ज़ात है जो ज़मीन व आसमान का रब है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिनकी मोजज़ात के जरिए तायीद की गई। ऐ अल्लाह, अपने बंदे और रसूल
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ حمد و صلات کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے عظیم دین کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کے سیدھے راستے کو پختگی اس کے سیدھے راستے پر پختگی کے ساتھ گامزن رہو۔ اے مسلمانوں، تم نیکی اور احسان کے مہینے میں ہو، بھلائیوں، فضیلتوں اور برکتوں کی دوڑ میں ہو، بس اپنے اعمال کو اس اللہ کے لیے خالص کر لو کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اپنے لیے مختلف نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو، اور دعاؤں پر ہمیشگی اختیار کرو، کیونکہ جو اپنے پروردگار اپنے رب کریم سے اصرار کے ساتھ دعا مانگنے میں لگا رہے وہ کبھی ہلاک و برباد نہیں ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اسے ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرو، اور تم اس مہینے میں نوافل کی کثرت سے بے رغبتی اختیار مت کرو، خاص طور پر نماز تراویح اور باجماعت نمازوں کی پابندی سے غفلت مت برتو، کمزوروں، مسکینوں، حاجت مندوں اور شکستہ دل لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اسے ابو داود، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اولاد پر رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر رحمتوں کا نزول فرمایا، بے شک تو بڑی تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتوں کا نزول فرمایا، بے شک تو بڑی تعریف والا اور بزرگی والا ہے، اور ان سب پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذل و رسوا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے اور دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، تو ہی اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا مددگار بن جا۔ اے زبردست طاقتور اور عزت والے، اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر فرما اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، ہر مومن مرد و عورت اور ہر مسلمان مرد و عورت کے معاملات کا والی بن جا۔ اے نیکوکاروں کے ولی، اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہماری اولادوں کو ابلیس، اس کی ذریت، اس کے ساتھیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو مردود شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور ہمیں کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت عطا کر اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے کامل و اکمل ایمان اور یقین مانگتے ہیں، اے تمام جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ، مسلمانوں سے بلائیں، مشکلات اور پریشانیاں دور فرما، ہمیں اور انہیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سے مہنگائی، وبائیں، سود، زنا، زلزلے، مصیبتیں اور ظاہری و باطنی تمام برے فتنوں کو دور کر دے ہم سے۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے مومن اور مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، تو ان کا مددگار اور معاون بن جا۔ اے اللہ، انہیں بھوک میں کھانا دے اور خوف سے امن دے، اور ان پر ظالم و جابر، ناجائز قبضہ جمانے والے صہیونیوں کو اللہ ان پر مسلط نہ کر۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ظالم اور غاصب صہیونیوں کو اس پر مسلط نہ کر، اور فلسطین کی جلد نصرت فرما۔ اے قوت والے، اے غلبے والی ذات، اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، مسجد اقصی پر غاصب صہیونیوں کو مسلط نہ کر اور فلسطینیوں کی جلد نصرت مدد فرما۔ اے اللہ، اس مبارک ملک کی سرحدوں، اس کے فوجیوں، اس کے
امن و خوشحالی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی فوجیوں کی حفاظت فرما، اسے شریروں کے شر اور کافروں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ، اور اس کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سرپرست خادم الحرمین شریفین کو توفیق خاص سے نواز، اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما، ان کے ذریعے ملک اور بندوں کو نفع پہنچا، اور اس کے ذریعے اپنے دین کی نصرت و مدد فرما، اور ان کے ولی عہد کو ہر اس کام کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو اور خیر و بھلائی مثمر ہو، اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کو حق اور ہدایت پر جمع فرما، اور انہیں اپنی رعایا کے لیے رحمت بنا دے۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں سب کو بخش دے جو زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان قرابت داروں کو دینے کا حکم دے دیتا ہے، برائی منکر ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو۔